بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے جس شیر کو پالا تھا وہ شیر ابو الحارث کہاں سے آیا تھا، اور بچپن میں آزاد کیا گیا وہ شیر کس طرح 10 محرم کو حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد پہنچا، اور اس کے بعد اس نے فوج یزید کے ساتھ کیا کیا۔ پیارے ناظرین، حضرت امام حسین علیہ السلام نے بچپن سے ہی ایک شیر پال رکھا تھا اور اس شیر کا نام ابو الحارث تھا۔ عربی زبان میں ابو الحارث شیر کو کہا جاتا ہے، اور یہ شیر حضرت امام حسین علیہ السلام کو کیسے ملا، آج کی اس ویڈیو میں ہم مکمل تفصیل کے ساتھ اس کا ذکر کریں گے۔ ایک دفعہ مولا علی علیہ السلام خطبہ فرما رہے تھے کہ اسی دوران کچھ لوگ دوڑتے ہوئے مولا علی علیہ السلام کے پاس آئے۔ مولا علی علیہ السلام نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ مولا علی علیہ السلام، ایک شیر آپ کی طرف آ رہا ہے۔ یہ سن کر مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ لوگ بیٹھ جاؤ، یہ شیر کسی کو بھی کچھ نہیں کہے گا۔ یہ بات ابھی ختم نہیں ہوئی تھی کہ ایک بہت بڑے شیر نے امام علی علیہ السلام کے قدموں میں سر رکھ کر سلامی دی، اور اس کے بعد اس شیر نے اپنے ایک چند دن کا بچہ مولا علی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا۔ اس شیر نے اپنی زبان میں مولا علی علیہ السلام سے کہا کہ مولا، میں اس بچے کا باپ نہیں بلکہ اس کی ماں ہوں۔ اس بچے کا باپ مر چکا ہے۔ تو اس شیرنی کی بات سن کر مولا علی علیہ السلام نے کہا کہ تم کیا چاہتی ہو؟ اس شیرنی نے مولا علی علیہ السلام سے کہا کہ مولا، میں چاہتی ہوں کہ یہ پل کر جوان بھی ہو جائے اور محفوظ بھی رہے۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم یہاں سے مطمئن ہو کر چلی جاؤ، یہاں پر اسے یتیمی کا احساس نہیں ہوگا، میں یہ بچہ اسے دوں گا جو یتیموں کی پرورش کر سکتا ہو۔ اس شیرنی نے کہا کہ مولا، وہ کون ہے جو حیوانوں کو بھی یتیمی کا احساس نہیں ہونے دیتا؟ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا ایک بیٹا ہے جس کا نام حسین ہے، یتیموں کی پرورش کرنا اس سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے حسین، شیر کے اس بچے کو تم لے جاؤ۔ امام حسین علیہ السلام نے اس چند دن کے بچے کو اٹھایا اور سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا اور فرمایا کہ آج سے اس کا نام ابو الحارث ہے۔ ابو الحارث کی بچپن سے ہی امام حسین علیہ السلام سے دوستی ہو گئی، اور وہ ہر جگہ پر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ رہتا تھا۔ جہاں بھی حضرت امام حسین علیہ السلام جاتے، ابو الحارث ان کے ساتھ ہوتا۔ امام حسین علیہ السلام کو اس شیر کے بچے سے انتہائی محبت اور عقیدت تھی۔ جب یہ شیر کا بچہ بڑا ہوا تو کچھ لوگ مولا علی علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے، یا علی، اب شیر کا بچہ بڑا ہو گیا ہے اور اب ہمیں اس سے خوف آتا ہے کہ کہیں ہمیں یہ نقصان نہ پہنچا دے۔ مولا علی علیہ السلام گھر تشریف لائے اور حضرت امام حسین علیہ السلام سے فرمانے لگے کہ بیٹا، میں یہ نہیں کہہ رہا بلکہ عرب کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابو الحارث اب جوان ہو چکا ہے، اب ہمیں اس سے خطرہ ہے۔ بیٹا، اب ابو الحارث کو آزاد کر دو۔ یہ سننا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مولا علی علیہ السلام کو دیکھ کر مسکرائے اور اپنے بابا کے گلے میں باہیں ڈال کر فرمایا، بابا جان، جیسے آپ کا حکم۔ اس کے ساتھ ہی امام حسین علیہ السلام کے اتنے بڑے بڑے آنسو رخسار پر آ گئے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ بابا جان، آج کا دن نکال لیں، کل ابو الحارث آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹا، آج کے دن کیا کرو گے؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھیے بابا جان، باہر شام ہو گئی ہے اور یہ وقت کسی کو گھر سے باہر نکالنے کا نہیں ہے۔ یہ بات سن کر مولا علی نے امام حسین علیہ السلام کو اپنے سینے سے لگایا۔ تہجد کے وقت امام حسین علیہ السلام جب ابو الحارث کو خوراک دینے کے لیے گئے تو ابو الحارث نے کہا کہ مولا، آج اتنی جلدی کیوں؟ حضرت امام حسین علیہ السلام نے ساری بات ابو الحارث کو بتائی تو ابو الحارث نے کہا کہ ٹھیک ہے مولا، میں جاتا ہوں، لیکن ایک شرط ہے کہ ایک دفعہ ملاقات ضرور ہوگی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ تاریخ یاد رکھنا، 10 محرم 61 ہجری، میدان کربلا میں ٹیلے کے پاس سے تمہیں ایک آواز آئے گی، بس اس آواز پہ چلے آنا، مجھ سے ملاقات ہو جائے گی۔ ابو الحارث نے کہا کہ مولا، آواز کون دے گا؟ آپ آواز دیں گے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں۔ ابو الحارث نے کہا کہ آپ کا بھائی عباس؟ آپ نے فرمایا نہیں۔
تو پھر حضرت امام حسین علیہ السلام روئے اور فرمایا کہ میری 4 سال کی بیٹی بی بی سکینہ تمہیں آواز دے گی یا پھر ہماری اماں فضا تمہیں آواز دے گی۔ آج بھی کربلائے معلیٰ میں وہ جگہ موجود ہے جہاں کھڑے ہو کر بی بی فضا نے ابو الحارث کو آواز دی تھی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے جب ابو الحارث کو آزاد کیا تو انہوں نے فرمایا کہ اے ابو الحارث، تم ملک عراق چلے جاؤ، وہاں پر نینوا کا ایک جنگل ہے اور اس جنگل کا بادشاہ مر چکا ہے، تم وہاں چلے جاؤ اور وہاں پر جا کر بادشاہی کرو۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کا حکم مان کر ابو الحارث مدینہ سے چلا گیا اور اس طرح وہاں جا کر جنگل کی بادشاہت کرنے لگا۔ یوم عاشور کی شام تھی جب حضرت امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد عمر بن سعد لعین کا حکم تھا کہ امام حسین کی لاش پر گھوڑے دوڑائے جائیں اور لاش مبارک کو پامال کر دیا جائے۔ یہ بات سن کر اہل حرم میں قیامت برپا ہو گئی۔ جیسے ہی افواج اشقیہ کے اندر یہ اعلان ہوا تو بی بی فضا حضرت بی بی زینب کے پاس آئیں اور کہنے لگیں کہ اے میری پاک سیدہ، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی جو سمندر میں سفر کر رہے تھے کہ اس کی کشتی ٹوٹ گئی اور وہ کشتی کے ایک تختے کا سہارا لے کر ایک ویران جزیرے میں چلے گئے۔ اس جزیرے میں انہوں نے ایک شیر کو دیکھا اور وہ شخص اس شیر سے کہنے لگا کہ اے شیر، مجھے اذیت مت دینا، میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہوں۔ اس شیر نے جیسے ہی صحابی کی یہ بات سنی تو وہ صحابی کو مارنے کی بجائے اسے صحیح راستے پر لے گیا۔ بی بی فضا نے بی بی زینب سے کہا کہ اے میری پاک بی بی، اس علاقے میں بھی ایک شیر رہتا ہے، آپ مجھے اجازت دیجیے، میں اس شیر کے پاس جا کر اسے بلاتی ہوں اور ظالموں کے ارادے سے آگاہ کرتی ہوں۔ یہ کہہ کر بی بی فضا جنگل کی طرف جانے لگی اور انہوں نے ابو الحارث کہہ کر شیر کو پکارا۔ جیسے ہی بی بی فضا کی آواز بلند ہونے لگی تو شیر منٹوں میں ان کے پاس پہنچ گیا۔ بی بی فضا نے فرمایا کہ اے ابو الحارث، کیا تجھے معلوم ہے کہ یہ ظالم امام حسین علیہ السلام کے جسم مبارک کو پامال کرنا چاہتے ہیں اور پامال کرنے کے بعد لاشوں کو گھوڑوں کی ٹاپوں کے ساتھ ناقابل شناخت بنانا چاہتے ہیں؟ یہ سن کر ابو الحارث بی بی فضا کے ساتھ آ گیا اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی لاش کے پاس بیٹھ گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ ابو الحارث نے اپنی پیشانی حضرت امام حسین علیہ السلام کے خون سے رنگ لی، یعنی جب لوگ سوار ہو کر امام حسین علیہ السلام کی لاش کو پامال کرنے کو آئے تو دیکھا کہ لاش کے ساتھ ایک شیر موجود ہے، تو یہ منظر دیکھ کر وہ وہاں نہ ٹھہر سکے اور بے قابو ہو کر بھاگ نکلے۔ سواروں نے پلٹ کر بھی پیچھے نہ دیکھا اور جب اس واقعے کی خبر عمر بن سعد کو ملی تو وہ کہنے لگا کہ اس کا ذکر کسی سے نہ کرنا، یہ ایک فتنہ ہے۔ پیارے ناظرین، بی بی فضا نے شیر کے آنے کی خبر بی بی زینب کو سنائی اور اس طرح امام حسین علیہ السلام کی لاش پامال ہونے سے محفوظ رہی۔ اسی طرح بعض روایات میں آتا ہے کہ بی بی فضا نے شیر ابو الحارث کو حضرت امام حسین علیہ السلام کا لاشا ڈھونڈنے کے لیے بلایا تھا، جو کہ یزیدی فوج نے اپنے گھوڑوں کی ٹاپوں سے لاش کو ناقابل شناخت بنا دیا تھا، اور یہ گھوڑے افواہ کے نام سے مشہور تھے جنہوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی لاش کو رون ڈالا تھا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی فیڈ بیک کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے، مزید اسلامی معلومات اور واقعات کے لیے اسلامک انفو لینڈ کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔